کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اس کے سامنے کھڑا مرد ایک گھٹنے پر بیٹھے اسے پرپوز کر رہا تھا، اور لیلا بے حد حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی نمی کھٹی ہوئی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ زندگی کے اس مقام پر پہنچ جائے گی جہاں اسے فیصلہ کرنا ناممکن لگے گا۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی، اس سے پہلے وہ کچھ بھی کہتی عفان نے اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ میں بہت چھوٹا تھا جب والدین کی موت ہو گئی۔ میں نے ایک لمبا عرصہ زندگی کا تنہا گزارا ہے، مگر اب ہمت نہیں ہے میری۔ زندگی میں بہت ساری لڑکیاں آئیں، مگر ان میں سے کوئی بھی تم جیسی نہیں تھی۔ تم نے جس طرح پچھلے چند دنوں سے اس گھر میں اپنی موجودگی سے مجھے سکون دیا ہے، میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ تم بھی تنہا ہو، میں بھی تنہا ہوں، اور ویسے بھی تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں ایک مضبوط رشتے اور سہارے کی ضرورت ہے، اور تم ایسے میرے ساتھ میرے گھر میں بنا کسی رشتے کے رہ رہی ہو۔ کل کو کوئی تمہاری کردار پر انگلی اٹھا سکتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم دونوں ایک پاکیزہ رشتے میں بن جائیں۔ اور یقین کرو، میں اپنی ساری زندگی تم پر وار دوں گا، اور کبھی تمہیں کوئی تکلیف کوئی اذیت نہیں پہنچنے دوں گا۔ بس انکار مت کرنا۔ اس کے ایک ایک لفظ میں سچائی تھی، اور اس کی گرے آنکھیں چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ وہ لیلا سے بے حد محبت کرتا ہے۔ وہ عجیب دوراہے پر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ دن گھوما جب وہ اور عفان پہلی بار ملے تھے۔ رات کا وقت تھا، وہ سڑک کراس کر رہی تھی جب کمزوری اور شدید بخار کے باعث اسے چکر آیا، اور وہ سیدھی سڑک پر آتی عفان مغل کی گاڑی سے جا ٹکرائی، اور اس کا سر ڈیش بورڈ پر لگا تھا۔ پھر کیا ہوا اسے کچھ یاد نہیں۔ وہ بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ جب اس کی آنکھیں کھلی تو وہ ہاسپٹل میں تھی، اور عفان نے اسے بتایا تھا کہ اس طرح سے وہ اس کی گاڑی کے سامنے آ گئی تھی اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو وہ اسے ہاسپٹل لے کر آیا۔ وہ شہر کا ایک امیر معروف بزنس مین تھا۔ جب اس نے لیلا سے پوچھا کہ اس کے گھر والے کہاں رہتے ہیں تاکہ وہ اس کے گھر والوں سے رابطہ کر کے اسے اس کے گھر والوں کے حوالے کرتی، تو اس پر لیلا نے اسے بتایا تھا کہ اس کے گھر والوں کی موت ہو چکی ہے، اور وہ ایک ویلفیئر ہوم میں رہتی ہے اور ایک بنگلے میں ملازمہ کا کام کرتی ہے، تو وہ وہیں سے واپس جا رہی تھی جب اس کے پیچھے کچھ لوگ پڑ گئے۔ وہ دیکھنے سے ہی غنڈے موالی تھے، تو اسے سمجھ نہیں آئی وہ کیا کرے، تو وہ سڑک پر موجود ایک بس میں گھس گئی، اور پھر وہ بس اسے اس شہر میں لے آئی۔ وہ تو اس شہر میں رہتی بھی نہیں تھی۔ میرے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ مجھے تو راستے بھی یاد نہیں۔ اس کی بات پر عفان کو سمجھ نہ آئی کیا کرے۔ فی الحال کے لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ لیلا کو اپنے گھر لے آئے گا۔ وہ بہت ہی کم سن تھی، اور دیکھنے سے تو وہ 20 سال کی لگتی تھی، مگر اس کی اصل عمر وہ نہیں جانتا تھا، نہ ہی اس نے اس سے جاننا چاہا۔ عفان 27 سالہ خوبصورت گرے آنکھوں کا مالک، پرکشش اور ہینڈسم مرد تھا، ایسا مرد جس پر شہر کی لڑکیاں مرتی تھیں۔ لیلا عفان کے گھر پر آ گئی، اور 4 5 دنوں میں ہی عفان کے خیال رکھنے کی وجہ سے لیلا کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ گھر بہت خوبصورت تھا، اور یہاں پر سیکیورٹی کا مکمل انتظام تھا، اور صفائی کے لیے ایک ملازمہ آتی تھی، جبکہ کھانا خان بابا بناتے تھے اور وہ عفان کے شیف تھے۔ مگر جیسے ہی لیلا کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو اس نے گھر کے کام کاج وغیرہ کرنے شروع کر دیے۔ کبھی خان بابا کے ساتھ وہ کچن میں کھانا بنا رہی ہوتی، تو کبھی ملازمہ کو صفائی کرنے کی ہدایت دے رہی ہوتی، اور عفان کو اسے اس طرح سے اپنے گھر میں دیکھ کر ایسا محسوس ہونے لگا جیسے اس گھر میں جو ایک عورت کی کمی تھی وہ پوری ہونے لگی ہے۔ اور پھر کب لیلا کے یہاں رہتے رہتے چند ہفتوں میں ہی اسے لیلا سے ایسی محبت ہو گئی کہ بس وہ رہ نہ پایا، اور فوراً لیلا سے اظہار محبت کر دیا۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے اب عفان کو دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا جواب دے۔ بالآخر اس کے لب پھڑپھڑائے، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے اسٹیٹس میں بہت فرق ہے۔ میں نے ساری زندگی ایک ملازمہ کی حیثیت سے گزاری ہے، اور آپ اتنے امیر ہیں۔ میری کیا حیثیت کہ میں آپ کی بیوی بن سکوں؟ اس کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی نمی کھٹی ہوئی۔ عفان کے لبوں کو ایک دکھی سی مسکراہٹ نے چھوا۔ یہ سب بس عارضی باتیں ہیں، جہاں محبت ہو وہاں اسٹیٹس نہیں دیکھے جاتے۔ لیلا، بس ایک بار مجھے موقع دو کہ میں تمہارا ہاتھ تھام سکوں۔ میں اپنی ساری جائیداد تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دینا چاہتا ہوں، بس تم مجھے قبول کر لو۔ بھول جاؤ اس ویلفیئر ہوم کو، وہ تمہاری زندگی کا ایک تاریخ حصہ تھا،
اب تم اس سارے محل کی ملکہ بن سکتی ہو، سب کچھ تمہارا ہے، بس مجھے تم سے وفا کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے۔ لیلا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا جواب دے۔ تم سوچنے کے لیے کچھ وقت لے سکتی ہو۔ عفان شاید سمجھ گیا تھا کہ وہ اس طرح سے شاید کبھی جواب نہ دے سکے۔ اس سے پہلے وہ زمین سے اٹھتا، لیلا کی آواز نے اسے پتھر کر دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں کروں گی آپ سے نکاح، مگر میری ایک شرط ہے۔ عفان کو یقین نہ ہوا کہ واقعی لیلا نکاح کے لیے مان گئی ہے۔ وہ بے حد حیران کی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا کہ واقعی وہ سچ کہہ رہی تھی۔ بولو، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ عفان سے تو اپنی خوشی سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ ہمارا نکاح بہت سادگی سے ہو۔ مجھے کوئی شور شرابہ نہیں چاہیے، نہ ہی میں بہت بڑی شادی چاہتی ہوں۔ عفان کے لبوں کو ایک گہری مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ جانتا تھا کہ لیلا کو دولت کی چمک بھی متاثر نہیں کر سکتی۔ وہ بہت سادی سی سلجھی ہوئی لڑکی تھی، اور اسے اس وقت کتنی خوشی ہو رہی تھی وہ شاید بتا نہیں سکتا تھا۔ اوکے، تم جیسا کہہ رہی ہو ویسے ہی ہوگا۔ ہمارا نکاح بہت سادگی سے ہوگا۔ اگلے دن ہی وہ لیلا کو اپنے ساتھ مارکیٹ لے گیا تھا اور اسے نکاح کا ڈریس دلوایا اور کچھ مزید کپڑے بھی دلوائے، اور دوسرے دن شام کو بہت خاموشی سے ان کا نکاح مغل ہاؤس کے لاؤنج میں ہی ہو گیا۔ مگر لیلا کچھ بے چین تھی، جبکہ عفان اپنی خوشی میں اس کی بے چینی محسوس نہیں کر سکا۔ وہ اس وقت دلہن بنی عفان کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اس نے غلط کیا ہے، یہ دھوکہ ہے، مگر فرض کے سامنے سب کچھ جائز ہے۔ اس کی سوچوں کے دوران ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور عفان کمرے میں داخل ہوا۔ قدموں کی آہٹ پر لیلا کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ اس کا دل اسے ملامت کر رہا تھا کہ وہ غلط کر رہی ہے۔ کسی کو ایموشنلی ڈیمیج کرنا بہت غلط ہے، مگر دماغ صرف اس کا ساتھ دے رہا تھا کہ وہ جو کر رہی ہے صحیح ہے، وہ صحیح سمت جا رہی ہے۔ وہ اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا، دھیرے سے لیلا کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ پہ پکڑا کہ اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا، اور وہ سائڈ ٹیبل دراز کھول کر کچھ نکال رہا تھا۔ 2 منٹ بعد ہی وہ اپنا مطلوبہ جیولری باکس نکال کر سیدھا ہوا تو اس میں بہت خوبصورت ڈائمنڈ کا بریسلیٹ تھا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی ہے، مجھے امید ہے کہ تمہیں پسند آئے گا۔ لیلا نے خالی خالی نگاہوں سے جیولری باکس کو دیکھا۔ بلا شبہ وہ واقعی بہت خوبصورت بریسلیٹ تھا۔ میں آئے، اس نے پہنانے کی اجازت چاہی تو خاموشی سے لیلا نے اپنی کلائی اس کے سامنے کر دی۔ عفان کے لبوں کو ایک گہری پرسکون مسکراہٹ نے چھوا۔ اس نے نہایت نرمی اور احتیاط سے وہ بریسلیٹ لیلا کی کلائی میں پہنایا، پھر لیلا کے دونوں ہاتھ اپنے لبوں سے لگائے۔ اس کے ایک ایک عمل اور ایک ایک لمس میں صرف چاہت اور محبت تھی۔ وہ اسے اس قدر عزت دے چکا تھا کہ اب لیلا شاید خود سے ہی نظریں ملانے کے قابل نہ رہے۔ میری زندگی میں شامل ہونے کے لیے، میری محبت کو قبول کرنے کے لیے بہت شکریہ لیلا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اپنے فیصلے پر کبھی بھی پچھتانا نہیں پڑے گا۔ اس کے مزید قریب ہو کر بیٹھا، وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ لیلا نے اذیت سے آنکھیں مینچ لی۔ وہ اب اس کے بہت قریب بیٹھ چکا تھا۔ میں تمہارے ساتھ ایک نئی خوبصورت زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں، لیکن تمہاری اجازت ضروری ہے۔ لیلا کے ہاتھ کی پشت پر اپنا انگوٹھا سہلاتے ہوئے اس نے بہت نرمی اور آرام سے پوچھا، مگر لیلا خاموش رہی۔ وہ تو کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لیلا، میں تم سے بات کر رہا ہوں میری جان۔ اسے محسوس ہوا کہ لیلا اس کی بات نہیں سن رہی، تو عفان نے اس کا کندھا ہلایا۔ وہ چونک کر ہوش میں آئی۔ ہاں، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ جیسے کسی گہرے خواب سے جاگی تھی۔ عفان کو کچھ حیرت ہوئی۔ تم ٹھیک ہو؟ کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ اس نے نرمی سے اس کے گال پر ہاتھ رکھے پوچھا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، بس ایسے ہی والدین یاد آ گئے تھے، اس نے معصومیت سے کہا۔ تو عفان مسکرا دیا۔ میں جاننا چاہتا ہوں، کیا تمہیں میرے ساتھ زندگی گزارنے میں، ایک نئی زندگی شروع کرنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ تم راضی ہو؟ اس نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا تو لیلا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے کیوں کوئی مسئلہ ہوگا؟ جب میں نے آپ سے نکاح کر لیا ہے تو پھر آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے میں تیار ہوں، لیلا نے سر جھکا کر جواب دیا۔ کہ عفان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ اس کے مزید قریب ہوا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے قریب کیا، اور وہ جیسے جیسے اس کے قریب آ رہا تھا
ویسے ویسے وہ آنکھیں مزید زور سے میچی جا رہی تھی۔ بس اس کے ذہن میں یہی سوچ گردش کر رہی تھی، یہ سب کچھ صرف اس کی ڈیوٹی ہے، اسے وہ سب جاننا ہے جس کے لیے وہ یہاں بھیجی گئی ہے۔ اگلی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ جب عفان کی آنکھ کھلی تو اس کی پہلی نگاہ شیشے کے سامنے کھڑی لیلا پر گئی، جو ڈرائر سے اپنے گیلے بال خشک کر رہی تھی۔ وہ بیڈ پہ اوندھے منہ سو رہا تھا، اور اب ویسے ہی اوندھے منہ لیٹا مسکرا کر اس سے دیکھ رہا تھا، جو اپنے دھیان میں اب بالوں میں برش چلا رہی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور قدم قدم چلتا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا، اور پیچھے سے اپنے حصار میں لیا کہ اس کے لمس سے لیلا اپنی سوچوں کے بھنور سے باہر نکلی۔ اس نے حیرت سے شیشے سے نگاہ عفان پر ڈالی، جو اب مسکرا کر اس کے کندھے سے بال ہٹاتا اس کی گردن پر لب رکھ رہا تھا۔ نئی زندگی کی نئی صبح مبارک ہو میری جان، لیلا نے دھیمی سی مسکراہٹ اسے پاس کی۔ ویسے میں کیا سوچ رہا تھا، ہنی مون پر چلے کہیں؟ لیلا نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر کندھے اچکائے، جیسے آپ کی مرضی، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اور اس کی بات پر عفان کھل کر مسکرایا، تم دنیا کی بہترین بیوی ہو۔ اس کے دونوں گال پر لب رکھتے وہ پیچھے ہٹا اور فریش ہونے واش روم میں گھس گیا۔ اس کے جانے کے بعد لیلا کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ اس نے غصے سے برش ڈریسنگ پر پھینکا، اور اب وہ ڈریسنگ روم میں داخل ہوتی عفان کا لاکر کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ عفان نے پاسورڈ کیا رکھا ہوگا، شاید اپنی ڈیٹ آف برتھ۔ اس نے عفان کی ڈیٹ آف برتھ لاکر پر ڈالی اور لاکر کھل گیا، مگر اتنے میں سے واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے لاکر واپس بند کر دیا۔ وہ جانتی تھی وہ تمام اہم کاغذات جن کی اسے تلاش ہے وہ سب اس لاکر میں ہی ہوں گے، ورنہ باقی سارا گھر وہ تلاش کر چکی تھی۔ سارا گھر چھان مارنے کے بعد بھی اسے کوئی ثبوت نہیں ملا تھا، اور جانتی تھی کہ ثبوت عفان کے بیڈ روم میں ہی ہوگا، اور نکاح سے پہلے اس کی کبھی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ عفان کے بیڈ روم میں قدم رکھتی۔ پہلی بار نکاح کے بعد کل رات ہی وہ اس کے کمرے میں آئی تھی، اور اب اسے اس کمرے کا کونا کونا چھاننا تھا۔ عفان جیسے ہی ڈریسنگ روم میں داخل ہوا تو اس نے عفان کی ایک شرٹ کبرڈ سے نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ وہ صرف پینٹ میں ہی واش روم سے باہر نکلا تھا، اور اب بھیگے بالوں میں تولیہ پھیر رہا تھا۔ آپ یہ کلر پہنے، آپ پر بہت اچھا لگے گا، اس نے مسکرا کر بالکل اچھی بیوی کی طرح عفان کو مشورہ دیا۔ عفان کھل کر مسکرایا، اور اس کے ہاتھ سے وہ لائٹ پنک کلر کی شرٹ پکڑ لی۔ چونکہ لیلا نے بھی لائٹ پنک کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا، اس لیے دونوں اس وقت بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ چلو ناشتہ کرنے چلتے ہیں نیچے۔ عفان نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا تو اس نے خاموشی سے اپنا ہاتھ عفان کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب وہ دونوں ناشتہ کرنے نیچے جا رہے تھے۔ نکاح کو ایک ہفتہ گزر گیا تھا، اور ساتھ ساتھ لیلا اپنے کام میں بھی مصروف تھی، جس کام کے لیے وہ اس گھر میں آئی تھی۔ آج ایک ہفتے بعد عفان اپنے آفس گیا تھا، اور نکاح کے بعد آج لیلا کو موقع ملا تھا کہ وہ عفان کے لاکر کی تلاشی لے سکے، ورنہ ہر وقت عفان گھر میں ہوتا تھا اور اسے موقع نہیں مل سکا کہ وہ عفان کے لاکر کی تلاشی لیتی، اور اس نے جان بوجھ کر نہیں لی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ عفان کا لاکر کھولے اور پکڑی جائے۔ وہ سکون سے یہ کام کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے تسلی کر لی کہ اس کے بیڈ روم میں کہیں کوئی کیمرہ وغیرہ تو نہیں لگا۔ انفیکٹ عفان نے اتنی سیکیورٹی سخت کر رکھی تھی کہ اسے عفان کی اسٹڈی روم کو بھی صفائی کرنے کے بہانے تلاش کرنا پڑا تھا، مگر وہاں کچھ نہیں ملا۔ وہ تیزی سے ڈریسنگ روم میں داخل ہوئی، جلدی سے ڈریسنگ روم کا دروازہ اندر سے لاک کیا اور عفان کا لاکر کھولا۔ اس میں کچھ کیش پڑا ہوا تھا، اس کے علاوہ کافی ساری فائلز تھیں۔ اسے کیش کی پرواہ نہیں تھی، اس کا اصل ٹارگٹ وہ فائلز تھی۔ اس نے ساری فائلز باہر نکالی اور اب ایک ایک کر کے سب کی ریڈنگ کر رہی تھی، اور جیسے جیسے وہ پڑھ رہی تھی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھی۔ اس کا مطلب کہ واقعی عفان وہی تھا جس کی اسے تلاش تھی۔ اس کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو آ گئے۔ وہ یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر مجبور تھی۔ ڈیوٹی اور فرض پہلے تھا، رشتہ بعد میں تھا۔ ویسے بھی اسے نکاح مجبوری میں کرنا پڑا تھا۔ وہ تو عفان سے نکاح کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ اسے دھوکہ دے رہی ہے، مگر دماغ قانون اور پاکستان کے مستقبل کے لیے یہ سب ضروری تھا۔ وہ اپنی کبرڈ تک گئی اور اپنے کپڑے جس نے کل ہی سیٹ کیے تھے ان کے نیچے چھپا ایک موبائل باہر نکالا جو پاور آف تھا۔ جلدی سے موبائل آن کیا
اور سارے کاغذات کی تصاویر بنائی اور اپنے مطلوبہ نمبر پہ سینڈ کر دی۔ پھر ساتھ ایک وائس میسج بھی بھیجا: اے ایس آئی ماہا علی خان اسپیکنگ، عفان کے خلاف سارے ثبوت مل چکے ہیں اور عفان مغل ہی انڈر ورلڈ کا بلیک کنگ ہے۔ پچھلے چند مہینوں سے شہر میں جو کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور جو قتل و غارت ہو رہے ہیں اس بلیک کنگ کی وجہ سے، وہ سب کچھ عفان ہی کروا رہا ہے۔ میں سارے ثبوت بھیج رہی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اسے کچھ دن بعد اریسٹ کیا جائے تاکہ اس کا ایک دم سے شک مجھ پر نہ جائے۔ اتنا کہتے اس نے ساری چیٹس ڈیلیٹ کی، موبائل واپس بند کیا اور اسے واپس اپنے کپڑوں میں اس طرح سے چھپا دیا تھا کہ عفان چاہ کر بھی ڈھونڈ نہ سکے۔ عفان کے سارے پیپرز اور فائلز واپس ترتیب دے کر اس کی جگہ پر رکھی اور پھر لاکر بند کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے عفان کو اریسٹ کروا رہی تھی۔ اس کا عفان کی گاڑی سے ٹکرانا اور عفان کے گھر میں آنا سارا ایک پلان تھا، کیونکہ وہ کوئی ملازمہ نہیں تھی اور نہ ہی وہ کوئی یتیم تھی۔ وہ پاکستان انٹیلیجنس ایجنسی کی ایک انڈر کور کاپ تھی اور اس کا باپ شہر کا ڈی ایس پی تھا۔ وہ بھی ایک پولیس آفیسر کی بیٹی تھی اور خود بھی وہ آفیسر تھی اور اسے عفان کی جاسوسی کرنے کے لیے اسپیشل یہاں پر بھیجا گیا تھا، کیونکہ ایجنسی کو یہ شک تھا کہ بلیک کنگ عفان مغل ہے۔ وہ بھی عفان مغل کے ایک آدمی نے مرنے سے پہلے اس کی مخبری کر دی تھی، جس وجہ سے اب پولیس والوں کو سچائی جاننی تھی۔ اس لیے ماہا علی خان کو لیلا بن کر یہاں آنا پڑا۔ اس کا تو نام بھی ایک فرضی شناخت تھی۔ اب وہیں ڈریسنگ روم کے دروازے کے پاس زمین پر بیٹھی رو رہی تھی، کیونکہ وہ عفان کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی، وہ بھی اس حالت میں کہ وہ اس کا شوہر تھا۔ جو بھی تھا، لیکن عفان واقعی بہت اچھا انسان تھا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی اتنے کم عرصے میں اس عفان سے واقعی محبت ہو چکی تھی۔ لیکن جب اس نے وردی پہنی تھی، اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ وہ وردی کے ساتھ کبھی غداری نہیں کرے گی، اور اب وہ عفان کو بچانے کے لیے یا اپنے رشتے کو بچانے کے لیے پولیس کی نوکری داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی۔ اس کی اولین ترجیح یہ جاننا تھا کہ واقعی عفان ہی وہ شخص ہے جو شہر میں ایسے لوگوں کو قتل کر رہا ہے جو قانون کے ہاتھوں بچ نکلتے ہیں لیکن پھر بھی برے لوگ ہیں۔ جو بھی تھا، لیکن وہ ایک عام انسان تھا، عام شہری۔ اسے کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا۔ وہ کتنے گھنٹے وہاں بیٹھی روتی رہی، اسے احساس نہیں ہوا۔ وقت دیکھا تو جلدی سے وہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی اٹھی، واش روم سے فریش ہو کر باہر نکلی۔ عفان آج کافی دنوں بعد آفس گیا تھا، ہو سکتا ہے وہ ہاف ڈے پر ہی گھر آ جائے، اس لیے وہ جلدی سے خود کو کمپوز کرتی ہوئی کچن میں چلی گئی تاکہ کھانے کا انتظام کر سکے۔ تقریباً عصر کے بعد عفان گھر میں داخل ہوا تھا۔ وہ اس وقت لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی اور اتفاقاً ٹی وی پر بھی بلیک کنگ کی نیوز چل رہی تھی۔ عفان اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ گڈ آفٹر نون ڈیئر وائفی۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے اس نے مسکرا کر اسے اپنے حصار میں لیا اور اب اس کی نگاہوں کے تعاقب میں ٹی وی کو دیکھ رہا تھا۔ مگر لیلا شدید پریشان تھی، وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ تم کب سے نیوز سننے لگی؟ تمہیں کب سے نیوز میں انٹرسٹ ہونے لگا؟ عفان حیرت سے پوچھ رہا تھا، مگر اس کی تیز نظریں ٹی وی کو ہی گھور رہی تھی۔ ویسے ہی بور ہو رہی تھی تو سوچا کچھ دیکھ لیتی ہوں۔ لیلا نے کنکھیوں سے عفان کا چہرہ دیکھا۔ ویسے کیسے لوگ ہیں نا، خود کو رابن ہوڈ سمجھ رہا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ ہمیں برائی ختم کرنی چاہیے، برے لوگوں کو نہیں۔ یہ کیسے ان لوگوں کو مار سکتا ہے جو مجرم ہے؟ ایسے تو یہ خود بھی مجرم بن گیا۔ وہ اب بلیک کنگ کے بارے میں بات کر رہی تھی اور لیلا نے محسوس کیا کہ بلیک کنگ کے ذکر پر ہی عفان کی آنکھوں میں سرخی تیز ہوئی تھی۔ ہمیں نہیں پتا لوگوں نے کیسی زندگی گزاری ہے لیلا، کیا پتہ اس کے ماضی میں ایسا کچھ ہوا ہو جس نے اسے اتنا برا بننے پر مجبور کر دیا۔ تم یہ بھی تو دیکھو، وہ معاشرے سے غلیظ لوگوں کا صفایا کر رہا ہے، وہ لوگ جو نہ جانے کتنی لڑکیوں کو ہراساں کرتے ہیں، کتنی لڑکیوں کو خودکشی کرنے پر مجبور کرتے ہیں، کتنی لڑکیوں کی عزت داغدار کرتے ہیں، اور قانون وہ چوڑیاں پہن کر بیٹھا ہے۔ بات کرتے ہوئے عفان کچھ زیادہ ہی ایموشنل ہو گیا تھا اور لیلا نے محسوس کیا جیسے وہ قانون سے کچھ زیادہ ہی ناراض ہے۔ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو بلیک کنگ ہے، اس کی زندگی میں کچھ ایسا ہوا ہے جس نے اسے برا بننے پر مجبور کر دیا؟
لیلا نے عام سے لہجے میں سوال پوچھ کر جیسے عفان کو کریدا۔ عفان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں نا، ولن ایسے ہی نہیں بن جاتے، ولن پیدا نہیں ہوتے، لوگ ولن کو ولن بننے پر مجبور کرتے ہیں۔ خیر تم چھوڑو، تم کیا باتیں لے کر بیٹھ گئیں؟ چلو جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، ہماری آج رات کی فلائٹ ہے، ہم لوگ پیرس جا رہے ہیں ہنی مون کے لیے۔ اس کی بات پہ لیلا نے بے حد بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آج؟ ابھی؟ وہ شدید حیران ہوئی تھی۔ بالکل، جلدی کرو، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ وہ اس کا گال چومتے ہوئے اوپر چلا گیا، جبکہ لیلا کی مسکراہٹ سمٹ گئی، آنکھوں میں کوئی گہری اداسی تھی۔ تو کیا واقعی عفان کے ماضی میں کچھ ایسا ہوا تھا جس نے اسے بلیک کنگ بننے پر مجبور کیا ہے؟ اپنی سوچوں کو جھٹکتی ہوئی وہ جلدی سے ڈریسنگ روم میں داخل ہوئی۔ عفان واش روم میں فریش ہو رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا سارا سامان پیک کیا اور اپنا وہی موبائل آن کیا جو اس نے عفان کی نظر سے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ ہم کچھ دنوں کے لیے پیرس جا رہے ہیں، میں چاہتی ہوں جیسے ہی ہم واپس پاکستان آئیں، پیرس سے واپسی پر اسے ایئرپورٹ سے ہی اریسٹ کر لیا جائے، اور اب میں یہ موبائل ڈسٹرائے کر رہی ہوں۔ اپنے سینئرز کو میسج کرتے ہوئے اس نے موبائل اپنے ہینڈ بیگ میں رکھا۔ اس نے سوچا تھا وہ جاتے ہوئے یہ موبائل چلتی گاڑی سے باہر پھینک دے گی۔ کچھ دیر میں ہی وہ دونوں تیار ہو کر ایئرپورٹ کی جانب جا رہے تھے۔ عفان ڈرائیونگ کر رہا تھا اور وہ اداس آنکھوں سے باہر گزرتے مناظر دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے، میں شام سے دیکھ رہا ہوں، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ عفان نے اس کی گال سہلاتے ہوئے پوچھا، تو لیلا نے چونک کر اسے دیکھا۔ نہیں، بس ایسے ہی، میں سوچ رہی ہوں اگر ہر لڑکی کو آپ جیسا شوہر مل جائے تو ہر لڑکی کی قسمت سنور جائے۔ آپ کتنے پرفیکٹ ہیں، آپ کسی کو اف تک نہیں کہتے، کسی کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا، آپ تو اپنے گھر کی سیکورٹی گارڈ تک کی پرواہ کرتے ہیں۔ مجھے ایسے ہی وائٹ لوگ بہت پسند ہیں، اور آپ کے ہاتھ ہر جرم سے پاک ہیں۔ اس نے عفان کا ایک ہاتھ پکڑ لیا، شاید وہ اسے جان بوجھ کر کریدنے کی کوشش کر رہی تھی، اور عفان اس کی آنکھوں کے سامنے ایک سایہ سا لہرایا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ آئی تھی، مگر بامشکل وہ مسکرانے کی کوشش کر پایا۔ وائٹ کوئی نہیں ہوتا، ہاں یہ کہہ سکتی ہو تم، میں گرے ہوں مگر میں بلیک نہیں ہوں۔ اس کی بات پر وہ چونکی تھی۔ اچھا، گرے اور بلیک میں کیا فرق ہوتا ہے عفان؟ اس نے مزید جاننا چاہا۔ بلیک وہ انسان ہوتا ہے جو بنا کسی وجہ کے ہر غلط کام کر رہا ہو، لیکن گرے وہ انسان ہوتا ہے جس کی زندگی میں کوئی ٹراما ہو، جیسے اس کا بچپن برا گزرتا ہے، یا بچپن میں کچھ ایسا ہوا ہو جس نے اسے بہت تکلیف دی ہو۔ میں نے پہلے بھی کہا نا، ولن پیدا نہیں ہوتے، ولن زمانہ بناتا ہے۔ اور لیلا کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ اس ایک لمحے اس کے دل نے کہہ دیا تھا کہ عفان کے ایسا کوئی دردناک ماضی کا کوئی راز ہے جو وہ نہیں جانتی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ بنا ساری سچائی جانے سارے ثبوت جمع کروا چکی تھی۔ اب وہ جانتی تھی جیسے ہی وہ لوگ پاکستان کی سرزمین پر واپس قدم رکھیں گے، ایئرپورٹ سے ہی عفان کو اریسٹ کر لیا جائے گا، اور اس روز وہ جان لے گا اسے دھوکہ دینے والی کوئی اور نہیں، اس کے پہلو میں بیٹھی وہ لڑکی ہے جس سے وہ بہت محبت کرتا ہے، اور اس کی بیوی ہے۔ لیلا کی آنکھوں میں آنسو آئے، مگر وہ ضبط کر گئی۔ دوبارہ ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ گاڑی ایئرپورٹ کی جانب رواں دواں تھی۔ جیسے ہی عفان کا دھیان دوسری سائیڈ ہوا، لیلا نے چپکے سے اپنے بیگ سے وہ موبائل نکالا اور اسے ونڈو سے باہر پھینک دیا، اور اسی کے ساتھ اس نے سب کچھ خدا کی ذات پر چھوڑ دیا۔ وہ عفان کے ساتھ چند دن پیرس میں رہی۔ وہ دن اس کی زندگی کے بہترین دن تھے۔ ان لوگوں نے بہت انجوائے کیا۔ عفان نے اسے پورا پیرس گھمایا، ہر ایک چیز۔ انہوں نے بہت ساری یادیں اپنے موبائل کے کیمرے میں قید کی، مگر لیلا جانتی تھی کہ بہت جلد وہ لوگ الگ ہو جائیں گے، اور جیسے جیسے پاکستان واپس جانے کا دن قریب آ رہا تھا، ویسے ویسے لیلا مزید پریشان ہونے لگی تھی۔ شاید وہ نہیں چاہتی تھی کہ عفان کو پولیس پکڑے۔ وہ اپنے دل و دماغ میں شدید الجھی ہوئی تھی، مگر اس نے عفان کو محسوس نہیں ہونے دیا۔ لیکن پھر بھی کوئی بات تھی جسے پریشان کیے ہوئی تھی، اور عفان جان گیا تھا، مگر وہ چاہتا تھا کہ لیلا اس سے ہر بات کو شیئر کرے، کیونکہ اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ اس سے باتیں چھپا رہی ہے۔ وہ کسی پریشانی میں ہے، کسی گہری سوچ میں،
مگر وہ اسے بتا نہیں رہی۔ وہ چاہتا تھا جب وہ کمفرٹیبل ہو اور خود اسے بتائے۔ بالآخر پورے 10 دن بعد وہ پاکستان واپس آئے۔ وہ لوگ فلائٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اور لیلا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی بس یہ آخری وقت ہے جب وہ عفان کے ساتھ ہے، اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور وہی ہوا۔ جیسے ہی ان لوگوں نے پاکستان پہنچ کر ایئرپورٹ سے چیک آؤٹ کیا تو وہیں پولیس فورس کی ایک بھاری نفری عفان کو اریسٹ کرنے کے لیے سامنے کھڑی تھی۔ عفان حیران تھا۔ ہمیں آپ کو اریسٹ کرنا ہوگا عفان مغل۔ لیلا گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ شاید اپنی پولیس ہسٹری کے چند سال کے کریئر میں اس نے پہلی بار خود کو ایسے پینک ہوتے محسوس کیا تھا، ورنہ وہ خود بڑے بڑے مجرموں کو ہتھکڑی لگا چکی تھی، مگر عفان کو ہتھکڑی لگنا ایسا تھا جیسے کوئی اس کی روح زخمی کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ لوگ مجھے اریسٹ کر رہے ہیں؟ میرا جرم بتائیں۔ اس نے اپنے لائر کو کال کرنی چاہی، مگر وہ لوگ اس کا موبائل ضبط کر چکے تھے۔ آپ کا جرم؟ پولیس آفیسر ہنس پڑا تھا۔ یا پھر ہم یہ کہیں کہ بلیکنگ ہونے کے جرم میں آپ کو اریسٹ کر رہے ہیں، تو کیسا لگے گا آپ کو؟ اور لیلا نے اس لمحے صاف عفان کے چہرے کے اڑتے ہوئے رنگ دیکھے۔ کیا بکواس ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ بلیکنگ میں ہوں؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ عفان چند لمحوں کے لیے پریشان ہوا تھا، مگر پھر خود کو مضبوط ظاہر کیا۔ لیلا جو اس کے پیچھے کھڑی تھی، اس کے ساتھ ہی پولیس آفیسرز نے لیلا کی گن اس کی طرف بڑھائی۔ یہ نیک کام آپ خود کریں گی تو زیادہ اچھا ہوگا اے ایس آئی مہا علی خان۔ سینئر نے جیسے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی لیلا نے گن پہ گرفت مضبوط کی اور گھوم کر عفان کے سامنے آئی۔ میں ہوں وہ ثبوت۔ عفان، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بلیک کنگ ہیں اور میں اے ایس آئی مہا علی خان آپ کو اریسٹ کرتی ہوں۔ اس کے الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو کسی نے عفان کے کانوں میں اتارا۔ وہ حیرانگی اور بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا واقعی اس کے سامنے اس کی بیوی کھڑی ہے؟ بلیک کلر کی فراک میں وہی لڑکی تھی جو چند لمحوں پہلے اس کے ساتھ ایئرپورٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ لیلا، یہ کیا بکواس ہے؟ عفان نے غصہ ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، آخر وہ اس کی محبت تھی۔ یہ بکواس نہیں ہے عفان مغل، یہ سچ ہے۔ میرا نام لیلا نہیں ہے، میں ماہا ہوں، اے ایس آئی ماہا علی خان، ڈی ایس پی شہاب علی خان کی اکلوتی بیٹی۔ میں کبھی کوئی لیلا تھی ہی نہیں۔ وہ میرا مشن تھا کہ مجھے آپ کے خلاف سارے ثبوت جمع کروانے ہیں، اور اس کے لیے میرا آپ کے قریب رہنا بہت ضروری تھا۔ اب آپ بے نقاب ہو چکے ہیں اور اسی کے ساتھ سب کچھ ختم۔ اور شاید ہی عفان کو اپنی زندگی کا اتنا بڑا جھٹکا کبھی لگا ہو۔ وہ بے حد بے یقینی اور حیرانگی سے اس لڑکی کو دیکھتا رہ گیا جس کی خاطر اس نے محبت پر یقین کیا تھا، جس کی خاطر اس نے اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا، جس کی خاطر وہ پھر سے مسکرانے لگا تھا، جس کے داغدار ماضی میں خوشحال مستقبل بن کر آئی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ لیلا؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا مطلب تم نے مجھ سے کبھی محبت نہیں کی؟ وہ شوق تھا۔ اب اس نے خود کو ان لوگوں سے چھڑوانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ میں نے کبھی آپ سے محبت نہیں کی۔ میں نے نہیں کہا آپ سے کہ نکاح کریں، وہ آپ کا اپنا فیصلہ تھا۔ مجھے اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے آپ کے قریب رہنا تھا، اور نکاح یہ ایک واحد آپشن تھا۔ یہ سب میری ڈیوٹی تھی اور کچھ نہیں۔ اور عفان کے لبوں کو ایک تلخ مسکراہٹ نے چھوا۔ کہتے ہیں نا، کبھی بھی دھوکے کی امید وہاں سے نہیں ہوتی جہاں سے دھوکہ مل جاتا ہے۔ دھوکہ ہمیشہ وہاں سے ہی ملتا ہے جہاں سے اس کی امید نہیں ہوتی۔ اسے ہرگز امید نہیں تھی کہ لیلا اس کے پیٹ میں جھرا گھونپے گی۔ میں نے تم سے وفا مانگی تھی لیلا، اور تم نے مجھ سے بے وفائی کی ہے۔ عفان نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی اور پھر اس نے سر جھکا دیا۔ میں نے کوئی بے وفائی نہیں کی۔ میری پہلی وفا میری ڈیوٹی ہے۔ لیکن وہ لیلا کی آنکھوں میں صاف نمی دیکھ چکا تھا، اور جو وہ چاہ کر بھی چھپا نہیں سکی، اور پھر عفان کا حوالات لے گئے، اور وہ خاموشی سے اپنے گھر واپس آ گئی۔ اس کی اور عفان کی اگلی ملاقات کورٹ میں ہوئی تھی، اور اس ملاقات میں ماہا مکمل یونیفارم میں ملبوس تھی۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جس لڑکی کو اس نے ایک سادی سی گھریلو لڑکی سمجھا تھا، وہ تو پڑھی لکھی ایک پولیس آفیسر نکل آئی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا رہا تھا۔ شاید وہ اپنے گناہ قبول نہ کرتا، اپنا جرم قبول نہ کرتا۔ اس کے پاس بہت طریقے تھے،
کہ وہ ان ثبوتوں کو جھوٹا ثابت کر دیتا، مگر اس کے سامنے وہ کھڑی تھی جس سے کبھی محبت کی تھی، اور اس کی خاطر وہ خوشی خوشی جیل جا سکتا تھا، اور بالآخر عفان کو جیل ہو گئی۔ مگر جس چیز نے ماہا شامیر علی خان کا وجود توڑا تھا وہ عفان کی سزا تھی۔ اسے 3 مہینے بعد پھانسی سنانے کا حکم ہو چکا تھا، کیونکہ اس نے بہت سارے لوگوں کی جان لی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خاموشی سے واپس پلٹی اور کورٹ سے باہر نکل آئی۔ اس نے آخری بار عفان کو پولیس گاڑی میں بیٹھے دیکھا۔ اب وہ لوگ اسے جیل لے کر جا رہے تھے۔ عفان خاموش تھا، یہ شاید اس دھوکے کو پروسیس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور بس وہی آخری دن تھا جب ماہا آفس گئی تھی۔ اس کے بعد اس میں ہمت نہیں ہو سکی وہ اپنی ڈیوٹی جاری رکھتی۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے 2 ہفتے بعد ہی اپنا ریزگنیشن لیٹر اپنے سینئرز کو دے دیا تھا۔ وہ بے حد پریشان تھے۔ آپ نے اتنی بڑی اچیومنٹ حاصل کی ہے، اب آپ پولیس فورس چھوڑ رہی ہیں، ایسا کیوں کر رہی ہیں آپ اپنے ایموشنز درمیان میں لا رہی ہیں۔ وہ شخص مجرم تھا اور اب اسے پھانسی ہو جائے گی۔ آپ آزاد ہیں اپنی زندگی میں آگے بڑھیں۔ آپ کو تو ادارہ پرموشن دے رہا ہے، پھر یہ سب کچھ کیوں؟ وہ خاموشی سے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ آپ کا تو خواب تھا ایک اچھی اور اعلیٰ آفیسر بننا، پھر آپ ابھی سے گیو اپ کر رہی ہیں۔ ابھی تو آپ نے صرف 2 سے 3 سال اپنی نوکری کو دیے ہیں۔ وہ شدید حیران ہو رہے تھے۔ ماہا نے چہرہ اٹھائے انہیں دیکھا۔ میں سب کچھ کر لیتی سر، شاید کچھ دن پہلے تک میرے لیے آسان تھا، اور یہ اس وقت میں عفان کے لیے نہیں کر رہی، نہ ہی اس لیے کر رہی ہوں کہ وہ مجرم تھا اور یا مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ سب کچھ میں کسی اور کے لیے کر رہی ہوں۔ سینئرز نے بے حد بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کسی اور کے لیے مطلب؟ آپ پلیز اپنی بات کی وضاحت کریں، اور میں آپ کا ریزگنیشن کبھی قبول نہیں کروں گا۔ وہ کبھی بھی اپنی قابل اور ہونہار پولیس آفیسر کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ میں اب ویسی نہیں رہی سر جیسی میں اس مشن میں جانے سے پہلے تھی۔ ہاں، یہ سب کچھ ایک ڈرامہ تھا، مشن کا حصہ تھا، لیکن جب تک میں یہ نہیں جان سکی کہ اب میں اکیلی نہیں ہوں۔ آئی ایم پریگننٹ سر۔ اس کے الفاظ نے چند پلوں کے لیے آفس کا ماحول ساکت کر دیا، اور اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں مزید یہ نوکری نہیں کر سکتی۔ ہاں، میں جانتی ہوں کہ میرا شوہر ایک مجرم ہے اور چند مہینے بعد وہ مر جائے گا، لیکن جو وجود اس دنیا میں آنے والا ہے وہ میری اولاد ہوگی۔ اور کیا میں اسے یہ بتاؤں گی کہ اس کی ماں نے اس کے باپ کو مروا دیا اپنی اولاد کی خاطر؟ اب میں یہ نوکری مزید نہیں کر سکتی۔ یہ ڈیوٹی مجھے یاد دلائے گی کہ میں نے کیا کیا ہے، اور یہ ہر روز میرا گلٹ بڑھائے گی۔ میں صرف اچھی ماں بننا چاہتی ہوں اور کچھ نہیں۔ بس اب آپ مجھے مزید فورس مت کیجیے گا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتے رہے تھے، جو اب انہیں سلیوٹ کرتی واپس پلٹ گئی تھی۔ اس نے اپنا کریئر ختم کر دیا تھا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں ونڈو کے پاس بیٹھی، نہ جانے آسمان میں کیا تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج پورے 2 مہینے ہو چکے تھے عفان کو جیل گئے ہوئے۔ اس کے بعد اس نے کبھی عفان کو نہیں دیکھا، نہ ہی اس کی عفان سے ملاقات ہوئی، مگر اس کے والدین جانتے تھے کہ وہ اس وقت اتنی مینٹلی ڈسٹرب ہے۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کے والدین کمرے میں داخل ہوئے۔ ماہا، اس کی ماں نے پیار سے اسے پکارا۔ اس نے چہرہ موڑ کر اپنی ماں کو دیکھا۔ اس کے پیچھے ہی اس کا باپ بھی کھڑا تھا۔ کب تک ایسے کمرے میں بند رہو گی؟ تم نے پولیس فورس تک چھوڑ دی ہے، کیا چاہتی ہو تم؟ اس نے حیرانگی سے اپنے والدین کو دیکھا۔ تمہیں ضرورت ہی کیا ہے اس بچے کی؟ ختم کرواؤ اسے۔ یہ اس کے باپ تھے جو اسے سختی سے حکم سنا رہے تھے۔ ماہا کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے بابا، اور میں کیوں اس ننھی سی جان کو کوئی سزا دوں؟ یہ میری اولاد ہے اور میں اسے دنیا میں لانا چاہتی ہوں۔ میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دکھی اور غمگین ہو رہی تھی۔ اور تم یہ بھول رہی ہو کہ یہ کس کی اولاد ہے؟ اس کا باپ ایک کرمنل ہے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد بھی اس کے نقش قدم پر چلے؟ چند دنوں میں وہ مر جائے گا، اس کے بعد میں تمہاری دوسری شادی کروا دوں گا۔ وہ سختی سے حکم سنا رہے تھے۔ عفان کے بعد میں کسی سے کوئی شادی نہیں کروں گی، اور اب میری زندگی، میرا مستقبل صرف میرا بچہ ہوگا۔ اور اگر میں آپ پر اتنی ہی بوجھ ہوں تو بتا دے مجھے، میں اس قابل ہوں کہ اپنا الگ گھر لے سکتی ہوں اور اکیلی رہ سکتی ہوں۔ وہ کچھ سختی سے کہہ رہی تھی کہ مسز شامیر نے اپنے شوہر کو افسوس سے دیکھا۔
کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اپنی بیٹی سے کوئی ایسے بات کرتا ہے؟ انہیں افسوس ہوا تھا۔ اگر وہ یہ چاہتی ہے اس بچے کو دنیا میں لانا تو اسے ایسا ہی کرنے دے۔ وہ دونوں کمرے سے چلے گئے، مگر ماہا سوچ چکی تھی اب اسے کیا کرنا ہے۔ وہ جو اپنے سیل میں بیٹھا جیل کی دیواروں کو گھور رہا تھا، جیلر نے سے آواز لگائی، عفان مغل کی ملاقات آئی ہے۔ عفان حیران ہوا تھا کہ اس سے ملنے جیل میں کون آ سکتا ہے، مگر اسے سیل سے نکال کر اس کمرے میں لایا گیا جہاں اس سے ملنے والا موجود تھا، اور اپنے سامنے شیشے کی دیوار کے اس پار ماہا کو دیکھ کر اسے بے حد حیرانی ہوئی تھی۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے، مگر درمیان میں شیشے کی دیوار تھی۔ اسے دیکھ کر وہ دیوار کے اس پار موجود کرسی پر بیٹھ گئی۔ عفان حیران ضرور ہوا تھا کہ وہ اس سے ملنے کیوں آئی ہے۔ اب تو اس کا مشن پورا ہو گیا تھا، اب کیا اس کی بے بسی کا تماشا دیکھنے آئی تھی؟ مگر وہ اپنا غصہ ضبط کرتا خاموشی سے کرسی پر بیٹھا۔ اب وہ ریسیور کان سے لگا چکی تھی جو دیوار کے اس پار اس کے پاس تھا، اور اسے اشارے سے ریسیور کان سے لگانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ عفان نے خاموشی سے ریسیور کان سے لگایا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب کیا دیکھنے آئی ہو؟ عفان نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں پوچھا۔ میں صرف اتنا کہنے آئی ہوں کہ اپنے آدمیوں سے کہہ دیں کہ مجھے پریشان کرنا چھوڑ دیں۔ وہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں، اور اب شاید میں اپنی اس طرح سے حفاظت بھی نہ کر سکوں جیسے پہلے کر سکتی تھی، کیونکہ میں اپنی نوکری چھوڑ چکی ہوں۔ عفان کو حیرانی ضرور ہوئی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے آدمی سے پریشان کر رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، ماہا کی آواز نے اسے خاموش کروا دیا۔ اگر مجھے کچھ ہوا تو ساتھ آپ کی اولاد بھی ختم ہوگی، اور میں جانتی ہوں کہ آپ اپنی اولاد کی ماں کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہیں گے۔ وہ کیا کہنا چاہتی تھی؟ عفان بے حد بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر اس کے لبوں کو ایک گہری مسکراہٹ نے چھوا۔ اب میری ہمدردی پانے کا نیا طریقہ ڈھونڈ لائی ہو؟ ایک بار دھوکہ دے کر سکون نہیں ہوا، جو دوبارہ دھوکہ دینا چاہتی ہو؟ ماہا سمجھ گئی تھی کہ وہ اب اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ میں آپ کو یقین دلانے نہیں آئی، بس آخری بار آپ کو بتانے کے لیے آئی ہوں کہ مجھے اپنی موت سے ڈر نہیں لگتا، لیکن میں نہیں چاہتی کہ اس جان کو کچھ ہو جو ابھی اس دنیا میں آئی بھی نہیں۔ بس یہی کہنا چاہتی تھی، چلتی ہوں۔ وہ بنا کسی ایموشنل بات کے ریسیور واپس رکھتی ہوئی اٹھی۔ ابھی پلٹی تھی کہ کچھ یاد آنے پر وہ رکی۔ عفان ابھی تک ریسیور کان سے لگائے ویسے ہی بیٹھا تھا جب وہ دوبارہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ ایک بار پھر اس نے ریسیور کان سے لگایا۔ ویسے مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ ولن پیدا نہیں ہوتے، ولن بنتے ہیں۔ پھر آپ کیوں ولن بنے؟ مجھے اس ولن کی کہانی جاننی ہے۔ آخر ایسا کیا ٹراما تھا آپ کے ماضی میں؟ وہ سنجیدگی سے اسے پوچھ رہی تھی۔ عفان کے لبوں کو ایک ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا۔ بہت چھوٹا تھا میں جب میرے باپ کو اسی کے بزنس پارٹنر نے دھوکہ دیا تھا، اور میرے باپ کو ہمارے ہی گھر میں گھس کر ہماری آنکھوں کے سامنے مروا دیا۔ میری ماں کا ان کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ اس شخص نے اس پر بس نہیں کی، اس نے میری ماں کو ہراساں کیا، میری ماں کو اتنا ذہنی اور جسمانی ٹارچر کیا۔ اس آدمی نے میری ہی آنکھوں کے سامنے میری ماں کے ساتھ زیادتی کی۔ میری ماں یہ ذلت برداشت نہیں کر سکی اور انہوں نے خودکشی کر لی۔ وہ کافی خوبصورت تھیں اور کم عمری میں ان کی شادی ہو گئی تھی۔ میری ماں کے مرنے کے بعد اس نے میرے باپ کی ساری دولت پر قبضہ کر لیا اور مجھے سڑک پر پھینک دیا۔ تم یقین کر سکتی ہو میں نے نہ جانے کتنے سال سڑکوں پر سو کر گزارے ہیں۔ میں نے لوگوں سے بھیک مانگی ہے، اور جب جب مجھے اذیت ملی میں سردیوں میں کانپتے ہوئے سڑکوں پر سوتا تھا، تو میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں بدلہ لوں گا، اپنے ماں باپ کی موت کا بدلہ، اور اس لیے مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ شامل ہونا پڑا جو بدلہ لینے میں میری مدد کر سکتے تھے، اور پھر میں برے لوگوں کو ختم کرتا کرتا اس مقام پر آ پہنچا۔ اور جو کچھ میں نے کیا ہے مجھے اس کا کوئی دکھ نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت کوئی رحم نہیں تھا، مگر ماہا اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ شاید اسے اس چیز کی امید نہیں تھی۔ ایک آخری بات میری مانو گی؟ اب عفان کا لہجہ التجا بھرا تھا۔ ماہا خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ میں نے واقعی تم سے بہت محبت کی تھی، آج بھی کرتا ہوں۔ شاید تم ٹھیک تھی، تم اپنی جگہ ٹھیک تھی، تمہیں جو کام کرنے بھیجا گیا تم نے وہ کیا، مگر ایک وعدہ کرو
میرے بچے کو ویسی زندگی نہ دینا جیسی میں نے گزاری۔ میرے بعد اس کا خیال رکھنا، اسے ایک اچھا شہری بنانا، مگر اسے اتنا مضبوط ضرور بنانا کہ وہ تم سمیت ہر عورت کی حفاظت کر سکے۔ عفان کی آواز نم ہوئی تھی اور ماہا اسے لگا شاید وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ آنسوؤں کا ایک سیلاب اس کی آنکھوں سے بہہ نکلا۔ وہ اس کے سامنے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ وہ جو ابھی کچھ دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ وہ اس پہ یقین نہیں کرتا، اب وہ یقین کر چکا تھا کہ ہاں واقعی وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی اور عفان اس کی ہچکیاں سن رہا تھا۔ کتنی ہی دیر بعد اس نے اپنے آنسوؤں پر قابو پایا۔ میں نے آپ سے ایک بات اور چھپائی ہے۔ اس کی آواز لرزی تھی۔ عفان نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے بھی نگاہیں اس سے دور نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ میں نے جھوٹ کہا تھا کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتی۔ مجھے آپ سے اسی روز محبت ہو گئی تھی جس روز آپ نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا، یہ نہ جانتے ہوئے بھی کہ میں کس کی بیٹی ہوں، میں کیسی زندگی گزار کر آئی تھی، میں کتنی غریب تھی، پھر بھی آپ نے مجھ سے نکاح کیا، مجھے اپنی عزت بنایا۔ آئی لو یو، آئی ریئلی لو یو۔ اب میں نہیں چاہتی کہ آپ مریں۔ آئی ایم سوری، آپ کو اس حال تک پہنچانے والی میں ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہماری ایک ہیپی فیملی ہو جس میں ہم تینوں ہوں۔ آئی ایم سوری، میں اپنی ڈیوٹی کے ہاتھوں مجبور تھی، مگر اب میں نے ڈیوٹی چھوڑ دی۔ میں کبھی بھی وہ ڈیوٹی نہیں کر پاؤں گی جس نے آپ کو مجھ سے چھین لیا۔ عفان سر جھکا گیا۔ ضبط سے اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ انہیں بات کرتے ہوئے 20 منٹ ہو چکے تھے۔ لیڈی کانسٹیبل نے آ کر ماہا سے کہا کہ ملاقات کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ مجبوراً اسے اٹھنا پڑا، لیکن جانے سے پہلے وہ عفان کو ایک پیغام دے کر گئی تھی کہ اگر اب آپ کے آدمی آپ سے ملنے کے لیے آئیں تو انہیں میرے پاس بھیج دیجیے گا۔ اتنا کہتے وہ واپس ریسیور کریڈل پر رکھتی عفان اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور پھر وہ اپنے آنسو صاف کرتی چلی گئی۔ اس کی اور عفان کی ملاقات کو 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب اس کی ماں گھبراتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا ہوا مما، اتنی پریشان کیوں ہے؟ اس نے کچھ پریشانی سے پوچھا۔ وہ کچھ بتانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ ماہا کا دل گھبرا رہا تھا۔ عفان جس سیل میں تھا وہاں پر آگ لگ گئی۔ شاید اس نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ مر چکا ہے۔ الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو کسی نے ماہا کے کانوں میں انڈیلا تھا۔ وہ بے حد بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھتی رہی اور پھر پورے خط سے زمین بوس ہوئی تھی تو بالآخر اس نے شخص کی جان لے لی جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ شاید اب وہ خود کو ساری زندگی کبھی معاف نہ کر پاتی۔ وہ اس کی زندگی سے دور جا چکا تھا۔ 5 سال بعد وہ اپنے 4 سالہ بیٹے کا ہاتھ پکڑے گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، لیکن ڈی ایس پی شامر علی خان کی نگاہ اس گاڑی تک گئی تھی جس گاڑی سے ماہا اپنے بیٹے کے ساتھ باہر نکلی تھی، اور اب وہ اس گاڑی میں بیٹھے شخص کو دیکھ رہے تھے۔ آج کل ماہا اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی نظر آنے لگی تھی۔ وہ لاؤنج میں آ کر بیٹھی تھی جب اس کے باپ نے اسے مخاطب کیا۔ تم آج کل کس لڑکے کے ساتھ گھوم پھر رہی ہو ماہا؟ وہ سختی سے پوچھ رہے تھے۔ بابا، وہ راحم ملک ہے اور وہ مجھے پسند کرتا ہے اور ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، اور وہ دائم کا باپ بن کر اس کی پرورش کرنا چاہتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ہماری شادی کروا دیں۔ اس نے بنا کسی لگی لپٹی کے سکون سے سب بتا دیا۔ مگر تم جانتی ہو نا کہ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ شاید وہ اس کے بارے میں سب جان چکے تھے، جبکہ اس کی ماں حیران ہو رہی تھی کہ وہ عفان کو بھول کر کسی اور سے شادی کر رہی ہے۔ کیا واقعی؟ میں جانتی ہوں بابا، اور مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور آپ ہی تو چاہتے تھے کہ میں شادی کر لوں، زندگی میں آگے بڑھ جاؤں۔ اب میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں تو ہماری شادی کروا دیں۔ وہ سنجیدہ تھی، جبکہ شامیر صاحب تو شاید پہلے سے ہی یہ چاہتے تھے کہ وہ شادی کر لے۔ اس لیے ماہا کی رضامندی دیکھ کر انہوں نے فوراً ہی راحیم کو اپنے گھر انوائٹ کیا، اور اس سے بات کر کے انہوں نے تسلی کر لی کہ وہ ماہا سے محبت کرتا ہے، اس کی ماضی کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے کچھ ہی دنوں میں ان دونوں کا نکاح کروا دیا۔ مگر ماہا نے عجیب سی شرط رکھی کہ وہ دونوں امریکہ جانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہاں پر راحیم کو ایک اچھی کمپنی میں اچھی جاب آفر ہوئی تھی۔ تو انہوں نے پھر اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے انہیں امریکہ بھیج دیا۔ اس وقت راحیم، دائم اور ماہا
امریکہ کے ایک پیارے سے اپارٹمنٹ میں موجود تھے۔ وہ کچن میں کافی بنا رہی تھی جبکہ لاؤنج میں دائم کی آواز گونج رہی تھی۔ بابا پیچھے ہٹ جائے ورنہ میری گاڑی آپ کی گاڑی کو ٹکر مار دے گی۔ وہ اس وقت الیکٹرانک کار چلا رہا تھا جو چند دن پہلے ہی وہ اس کے لیے لایا تھا۔ ارے میرے بچے نے بابا کو تو ڈرا دیا، وہ مصنوعی ڈرتا دائم کو کھلکھلا کر ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ انہیں امریکہ 1 ماہ ہو چکا تھا۔ اب وہ لاؤنج میں اپنی گاڑی چلا رہا تھا۔ دائم کو مصروف دیکھ کر وہ کچن میں ماہا کے پاس آیا اور اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیتے اس کی گردن پر لب رکھے۔ کیا کر رہے ہیں عفان؟ دائم دیکھ لے گا۔ اس نے عفان کے حصار سے نکلنے کی کوشش کی مگر وہ اور مضبوطی سے اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ دیکھنے دو، بیٹا ہے میرا، اور وہ جانتا ہے کہ اس کا باپ اس کی ماں سے پیار کرنا چاہتا ہے، بہت زیادہ۔ وہ ایک بار پھر اس کی گردن پر لب رکھ چکا تھا۔ ماہا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تمہیں پتہ ہے لیلا، تم آج بھی اتنی ہی حسین ہو جتنی 5 سال پہلے تھی۔ ماہا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ آپ مجھے لیلا نہ کہا کرے۔ ماہا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ آپ مجھے لیلا نہ کہا کرے۔ اس نام سے مجھے وہ سب یاد آ جاتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ کیا کچھ کیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ اچھا پھر تم بھی مجھے عفان مت کہا کرو۔ اس نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں تو کبھی آپ کو یہ راہم نہ کہوں۔ یہ تو بس دنیا کی نظر میں آپ کا نام ہے، میرے لیے تو آپ میرے عفان ہی ہیں۔ عفان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اسی طرح سے میرے لیے تم بھی میری لیلا ہی ہو، اور بھول جاؤ وہ سب کچھ۔ اگر تم نے مجھے موت کے دہانے تک پہنچایا تو تم نے مجھے بچایا بھی تو ہے۔ اگر تم میرے آدمیوں کے ساتھ مل کر جیل میں وہ آگ نہ لگواتی، وہ ڈیڈ باڈی وہاں پلانٹ نہ کرتی، تب تک تو میں واقعی پھانسی چڑھ چکا ہوتا۔ ویسے تم نے یہ سب کچھ کیا کیسے؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہا تھا، کیونکہ آج تک اسے ماہا نے یہ سب نہیں بتایا تھا۔ کچھ نہیں، آپ سے جب میں جیل سے مل کر نکلی تھی اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کبھی بھی اپنے بچے کو یتیم نہیں ہونے دوں گی، آپ کے آدمیوں کے ساتھ مل کر میں نے آپ کے خط کاٹ کی ایک ڈیڈ باڈی ارینج کی، اور میں چونکہ خود ایک پولیس آفیسر رہ چکی ہوں اس لیے میرے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا وہاں آگ لگوانا، اور یوں اس لاش کو جلانا بھی ضروری تھا کہ سب یہ سمجھے کہ عفان مغل مر چکا ہے۔ عفان کو یاد آیا وہ جیل میں بے ہوش ہوا تھا جب اس کی آنکھ کھلی، وہ ہاسپٹل میں تھا، اور پھر ان دونوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ عفان مغل کا چہرہ اب ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ تو عفان نے پلاسٹک سرجری کروا لی اور یوں وہ عفان سے راحم ملک بن گیا۔ وہ راحم جو ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور ایک ایکسیڈنٹ میں اس کی فیملی کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ چونکہ اس کی فیملی میں کوئی نہیں تھا اس لیے ماہا نے اس سے راحم کا چہرہ دے دیا، اور دنیا والوں کی نظر میں وہ راحم ملک بن گیا۔ لیکن وہ فوراً نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کی زندگی میں شامل ہو جائے۔ اس نے 4 سال انتظار کیا اس چیز کا کہ اس کے والدین کو اس چیز کا یقین ہو جائے کہ ماہا اب عفان کی موت کے غم سے باہر نکل چکی ہے۔ ہاں یہ بات الگ تھی کہ وہ عفان سے ملتی تھی، اور وہ پچھلے 5 سال سے اس سے اور اپنے بیٹے سے رابطے میں تھا۔ وہ ملتے بھی تھے، وہ اس سے پیار بھی کرتا تھا۔ دنیا کے سامنے راحم سے نکاح کرنا بس ایک ڈرامہ تھا۔ اب وہ ہر چیز سے دور، اس گینگسٹرز کی دنیا سے دور، اب ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے، اور وہ اب ایک اچھی نوکری کر رہا تھا کیونکہ دنیا کے لیے بلیک کنگ مر چکا تھا، اور اس نے فیصلہ کیا تھا اب وہ کبھی بھی دوبارہ بلیک کنگ نہیں بنے گا، اور اب وہ کبھی بھی اس چیز میں دوبارہ نہیں پڑے گا، کوئی غلط کام نہیں کرے گا جس سے وہ اپنی فیملی سے دور ہو سکے۔ وہ تو ماہا کا شکر گزار تھا کہ اس نے اسے اپنی اولاد کے ساتھ زندگی جینے کا موقع دیا۔ عفان، آپ نے مجھے معاف کر دیا نا؟ عفان نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ بھول جاؤ سب کچھ، معاف میں نے تمہیں تبھی کر دیا تھا جب تم نے کہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، لیکن تم نے جو مجھے ایک نئی زندگی دی ہے، مجھے تمہارے ساتھ اور اپنے بیٹے کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ایک نئی زندگی عطا کی ہے، میں چاہ کر بھی اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا ماہا۔ اس نے ماہا کے ماتھے پر لب رکھے۔ وہ کھل کر مسکرائی۔ یہ لیں آپ کی کافی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں اب لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے کافی پی رہے تھے جب دائم گاڑی چھوڑ کر ان دونوں کے پاس چڑھ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ بابا، ماما دونوں کو اپنی طرف متوجہ کیا تو عفان نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ بابا کی جان اب اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ بے شک وہ چہرہ بدل چکا تھا، مگر اس کا وجود، اس کی روح تو عفان کی ہی تھی۔
اور ماہا نے کبھی اس کے چہرے سے محبت نہیں کی تھی۔ اس کے چہرے سے محبت ہوتی تو کبھی بھی عفان کو نہیں پہچان نہ دیتی۔ وہ اس شخص کے ساتھ رہنا چاہتی تھی کیونکہ اسے اس کی روح سے محبت تھی، اس کے باطن سے محبت تھی، اور بالآخر وہ دونوں ایک ساتھ تھے۔ اس شخص کی جان بچانے کے لیے شاید وہ سب کچھ داؤ پر لگا دیتی، اور اسے حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، کیونکہ شاید محبت ہوتی ہی ایسی ہے۔